رائٹر پری راجپوت، محبت کی گہرائی، ایپیسوڈ نمبر 32۔ عبیر مشال، ای بک سین اسکرپٹ ہیئر۔ عبیر اور مشال کی رات بھی ایک عجیب سی طمانینت لیے گزری تھی، جیسے مدتوں سے بے قرار دو دلوں کو بالآخر وہ سکون نصیب ہو گیا ہو جس کے لیے وہ جانے کب سے ترس رہے تھے۔ صبح کا اجالا بھی آج کچھ زیادہ ہی پرنور محسوس ہو رہا تھا۔ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آنے والی سنہری روشنی کمرے میں بکھر رہی تھی اور اس نرم روشنی میں مشال کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور معصوم دکھائی دے رہا تھا۔ عبیر خان نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اس کی نظر مشال پر پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے محبت سے اپنی بیوی کو اپنے قریب کر لیا۔ گڈ مارننگ وائف۔ مشال نے نیند بھری آنکھیں کھولیں۔ ہلکی سی جمائی لیتے ہوئے وہ خود کو عبیر کے سینے سے لگا گئی۔ گڈ مارننگ۔ رات کی یادیں یکے بعد دیگرے اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگیں تو اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ گزشتہ رات عبیر خان نے اپنے دل کی وہ بات کہہ دی تھی جسے سننے کی خواہش شاید مشال کے دل میں بہت پہلے سے چھپی ہوئی تھی۔ رات وہ کتنی حیران ہوئی تھی اور اس نے عبیر خان سے کہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ واقعی؟ میرا مطلب، کیا میں نے صحیح سنا تھا؟ مشال خود ہی اپنی بات پر ہنس پڑی تھی۔ عبیر خان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا سن لیا میری بیبی نے؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ عبیر مسکراتے ہوئے اسے ٹیز کرنے لگا۔ آپ نے آئی لو یو کہا تھا، اب ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ بدتمیز۔ مشال نے مصنوعی ناراضی سے اسے گھورا تو عبیر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ہیں؟ بدتمیز؟ میں اور بدتمیز؟ ویسے تو اسے بدتمیز سننے پر غصہ آتا تھا لیکن آج نہیں آ رہا تھا۔ عبیر نے اسے شرارت سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مشال ہنس پڑی۔ وہ اس کے انداز سے بخوبی واقف تھی۔ عبیر کی یہ شرارتیں اب اس کے لیے اجنبی نہیں رہی تھیں۔ کچھ دیر دونوں اسی طرح ایک دوسرے سے محبت بھری نوک جھونک کرتے رہے۔ مشال کی ہنسی سے کمرے کی خاموشی جیسے ٹوٹ گئی تھی اور عبیر کے چہرے پر وہ اطمینان نمایاں تھا جو اسے صرف مشال کے ساتھ رہ کر محسوس ہوتا تھا۔ کوئی بیچارے نہیں ہیں آپ، اور نہ ہی یہ محترم۔ مشال نے منہ بناتے ہوئے عبیر کی گردن میں سر چھپا لیا۔ کیوں بھائی، کیا کیا ہے ان محترم نے؟ ذرا بتانا پسند کریں گی؟ عبیر بات کرنے کے موڈ میں تھا، جبکہ مشال بھی آج کسی سے کم نہیں تھی۔ وہ پہلے کی طرح شرما کر خاموش ہو جانے والی لڑکی نہیں رہی تھی۔ اب وہ عبیر کی ہر بات کا جواب دینا جانتی تھی۔ میری حالت بری کر دیتے ہیں آپ کے یہ محترم، اور جب کچھ کہہ دوں تو انہی کی وجہ سے آپ مجھ سے لڑنے لگتے ہیں۔ مشال نے جس معصومیت سے شکایت کی تھی اسے سن کر عبیر خان بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے چہرے کی ہنسی نمایاں ہو گئی تھی۔ اس نے مشال کو محبت سے دیکھا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، مشی، ایسے باتیں کرو گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ کیا کروں گا؟ عبیر نے پیار سے کہا۔ کچھ بھی نہ کریں، بس میری باتیں سنیں۔ مشال نے سیدھی ہو کر لیٹتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ عبیر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو راضی ہوئی ہو اور اب ناراض ہونے کی ضد لگا رہی ہو۔ عبیر کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ میں کہاں ناراض ہو رہی ہوں یار، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کچھ بھی مت کریں۔ مشال نے اپنی صفائی پیش کی۔
مگر عبیر کو اس کی یہ وضاحت کچھ خاص پسند نہ آئی۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں بھی کہہ چکا ہوں آپ سے، اب میں نہیں رکوں گا۔ پچھلے 12 سالوں سے بہت کچھ برداشت کیا ہے، بہت انتظار کیا ہے۔ بہت سی دوریاں سہی ہیں، اب میرے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں۔ اس کے لہجے میں برسوں کی محرومی چھپی ہوئی تھی۔ مشال خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس لیے مجھے آزمانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں مزید کسی قسم کی دوری برداشت نہیں کر سکتا، اور میرے سامنے یہ منہ بھی مت بنانا، ورنہ تم سے زیادہ میرا موڈ خراب ہوگا، سمجھی؟ مشال نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سمجھی، ابھی مجھے آرام کی ضرورت ہے، باقی سارا کچھ کل سمجھ لوں گی، پکا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمبل خود پر کھینچ لیا اور شرما کر آنکھیں بند کر لیں۔ عبیر خان اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ مشال جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہی ہے، مگر مشال شاید ابھی تک اس بات سے پوری طرح واقف نہیں تھی کہ عبیر کے دل میں اس کے لیے محبت کس قدر گہری ہو چکی تھی۔ برسوں کی دوری کے بعد اب اسے مشال کی قربت ایک ایسی نعمت محسوس ہوتی تھی جس سے وہ مزید محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مشال نے آنکھیں بند کیے ہوئے بھی محسوس کر لیا تھا کہ عبیر اسے دیکھ رہا ہے، مگر اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ کچھ لمحے بعد عبیر نے اسے محبت سے پکارا، مشال، مشی، بات سنو۔ عبیر نے مشال کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ مشال نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور عبیر کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ جی، کیا ہوا؟ آپ کا چہرہ کیوں اتر گیا ہے؟ مشال نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ عبیر نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، صرف میں نہیں، یہ محترم بھی پھول کی طرح مرجھانے لگتے ہیں۔ مشال چند لمحے خاموش رہی، اس کی نگاہیں جھک گئیں اور چہرے پر پھر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اسے عبیر کی شرارت سمجھ آ چکی تھی۔ اب اتنے دنوں میں ان دونوں کے درمیان وہ جھجک باقی نہیں رہی تھی جو کبھی ان کے رشتے کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ اب وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے جذبات زیادہ بے تکلفی سے بیان کرنے لگے تھے۔ پھر بھی مشال کی فطری حیا ہر بار اسے شرما دیتی تھی۔ عبیر، ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانیں گے؟ مشال نے منمنا کر سوال کیا۔ نہیں مانوں گا، کہو کیا پوچھنا ہے؟ مشال نے کچھ دیر سوچا، پھر عبیر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ عبیر پوری توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ اگر آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر روبینہ کی ہمیشہ تعریف کیوں کرتے تھے؟ کیوں اسے سراہتے تھے؟ کیوں ہمیشہ اسے ویلیو دیتے تھے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ آپ نے کبھی مجھ سے محبت کا اقرار کیوں نہیں کیا؟ مشال لگاتار بہت سے سوال کر بیٹھی تھی۔ کیونکہ تم میں بہت زیادہ بچپنا بھرا ہوا تھا۔ بچپن میں تمہارے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ تم جس طرح اچھل کود کرتی تھی، جس طرح ہر چیز میں نان سیریس رہتی تھی، تم پورے گھر میں کسی ایک انسان سے بھی نہیں ڈرتی تھی، اور ایسے میں بہت ضروری ہو گیا تھا کہ میں تمہیں کنٹرول کرتا تاکہ تم میری بات سنو، میری بات سمجھو۔ تمہیں یاد ہوگا میں تمہاری ہر بات، ہر خواہش کو مانتا تھا۔ تم مجھ سے بچپن سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، لیکن جب وہ واقعہ ہوا، تم بیمار پڑی،
اس کے بعد ضروری ہو گیا تھا کہ تم پر کچھ پابندیاں عائد کی جاتی، بس اس لیے ہی تمہیں خود سے دور کرنا پڑا، بس اس لیے ہی تمہیں امیچور سے میچور بنانے کے لیے وہ سب کچھ کرنا پڑا۔ پھر وقت کے ساتھ تم مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ عبیر کے لہجے میں افسوس ظاہر تھا، کیونکہ آپ ہر وقت روبینہ کے ساتھ مجھے کمپیئر کرتے تھے۔ وہ ناراضگی سے بولی تھی، اس لیے میں آپ سے دور ہو گئی، ورنہ شروع کے سالوں میں بار بار آپ کے پاس آتی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، وشال نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ مجھے سب یاد ہے، جو بھی کیا وہ تمہاری گروتھ کے لیے بہت ضروری اقدام تھے جو لینے پڑے۔ عبیر خان نے اس کی ناک اپنے ہاتھ سے دبائی۔ یعنی آپ بھی مجھ سے پیار کرتے تھے؟ وشال نے سوال کیا۔ ہاں، اب کرنے لگا ہوں، عبیر خان نے جھوٹ کہا، کیونکہ وہ ہر چیز اس وقت کھول کھول کر وشال کو نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ وہ اور زیادہ ضدی ہو جاتی، اور زیادہ ضد کرتی، لجاجت کرتی، اور عبیر خان ایک بزنس مین تھا، وہ یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تم پہلے سے محبت کرتی تھی؟ عبیر نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے بوسہ لیا اور سوال کیا کہ کیا وہ اس سے پہلے سے محبت کرتی تھی؟ شاید، وشال نے کلیئر جواب نہ دیا تھا، کیونکہ عبیر نے بھی اقرار جو نہیں کیا تھا۔ اب تو کرتا ہوں نا، چلو پھر۔ عبیر خان آنکھیں رول کرتے اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے وشال کو محبت سے دیکھا۔ سین اسکرپٹ فار ای بک، یہاں سے سین جو ہے وہ اسکپ ہوا ہے، آپ لوگ ای بک میں سین کو پڑھ سکیں گے۔ جنہوں نے ابھی تک ای بک نہیں حاصل کی ہے، وہ کانٹیکٹ نمبر سب کے پاس موجود ہے، وہاں سے ای بک حاصل کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ چینل کو فالو کر لیجئے فار آفیشیل اپڈیٹس اینڈ ناول اپڈیٹس کے لیے۔ پری رائٹنگ کا واٹس ایپ چینل ہے، پری رائٹنگ کا ہی یوٹیوب چینل ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں کبھی ہنسی تھی اور کبھی شرارت، کبھی وشال کے چہرے پر حیا اتر آتی اور کبھی عبیر اسے چھیڑ کر مسکرا دیتا۔ ان کے درمیان محبت اب صرف الفاظ تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ ان کے ہر انداز سے محسوس ہوتی تھی۔ عبیر نے وشال کے چہرے کو محبت سے دیکھا، اس کی نگاہوں میں نرمی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وشال اب اس کے لیے محض ایک ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی ہے۔ وشال نے بھی اس کی محبت کو محسوس کیا تھا۔ اب اسے عبیر کی قربت میں خوف نہیں، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان ملتا تھا، ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عبیر اس کے احساسات کی قدر کرتا ہے اور اسے اپنے دل کے بہت قریب رکھتا ہے، اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کے قریب خاموش رہے۔ کمرے میں رات کی تاریکی مزید پھیل چکی تھی۔ باہر دنیا اپنی معمول کی رفتار سے جاگ رہی تھی، کیونکہ فجر ہونے والی تھی، مگر ان دونوں کے لیے جیسے وقت کچھ دیر کو ٹھہر گیا تھا۔ عبیر نے وشال کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ وشال نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس ایک مختصر سے لمس میں ایسی اپنائیت تھی کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ وشال نے بے اختیار عبیر کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ عبیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو وشال کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ زندگی کی خوشیاں شاید ہمیشہ بڑی بڑی چیزوں میں نہیں ملتی، کبھی کسی کا ہاتھ تھام لینا بھی دل کے لیے پوری دنیا جیت لینے کے برابر ہوتا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمسفر کیسا ہے جس نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے۔ وشال کو آج یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے۔ وہ بہت خوش تھی، وہ عبیر خان سے خوش تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں تھکن اور سکون کے
ملے جلے احساس کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب تھے۔ عبیر نے مشال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کر دی، جیسے کہ فنگرز لاک کرتے ہیں۔ مشال نے آنکھیں موند لیں۔ عبیر نے اسے گڈ نائٹ کہہ دیا، پھر مشال نے بھی اسے گڈ نائٹ کہا۔ اسے اب کسی اور یقین کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ عبیر نے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی اور یہی بات اس کے لیے کافی تھی کہ عبیر خان نے محبت کا اقرار کر لیا تھا۔ اس نے اسے محبت کا اقرار کر لیا تھا، آئی لو یو بول دیا تھا۔ وہ دونوں کمبل اوڑھے ایک دوسرے کے قریب سکون سے سو گئے تھے۔ نیکسٹ ڈے یعنی کہ نیکسٹ مارننگ کا یہ سین ہے عبیر اور مشال کا۔ صبح جب مشال کی آنکھ کھلی تو گزشتہ رات کی یادیں پھر اس کے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش لیٹی رہی اور پھر شرماتے ہوئے چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ عبیر نے اسے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ اب عبیر کے ساتھ اچھے سے رہے، کوئی حماقت نہ کرے، کوئی بے وقوفی نہ کرے، اسے تنگ نہ کرے، بس اچھے سے اس کے ساتھ رہے، اچھی بیویوں کی طرح اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارے۔ عبیر کے کنونس کرنے کی وجہ سے مشال نے حامی بھر لی تھی، کیونکہ وہ بھی عبیر خان کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اقرار سننا تھا سو وہ سن چکی تھی، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی تھی، اسی لیے اس نے عبیر خان سے کہا، اچھا باتھ روم لے کر جائیں، اٹھائیں مجھے جلدی سے۔ اسے فکر لاحق ہوئی کہ ابھی کوئی آ جاتا انہیں اوپر بلانے کے لیے۔ آج اتوار تھا اور عبیر خان بھی گھر پر موجود تھا۔ اس نے مشال کی بات سنی تو اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ اس کے انداز میں ہمیشہ کی طرح خیال رکھنے کی عادت تھی۔ مشال کو پاؤں میں پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، اس کے پاؤں میں مائنر سا فریکچر تھا، جس کی وجہ سے عبیر خان کی ذمہ داری بڑھ چکی تھی، اور عبیر خان کی ذمہ داری تھی مشال کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ دونوں باتھ روم کی طرف بڑھ گئے۔ مشال نے اندر پہنچ کر عبیر کی طرف دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے فوراً اپنے کان پکڑ لیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ عبیر کا جاندار قہقہ بلند ہوا۔ اسے مشال کی اس معصوم حرکت پر بے حد ہنسی آئی تھی۔ مشال نے استغفر اللہ کیوں کہا اور عبیر کو اس قدر ہنسی کیوں آئی، یہ مکمل سین ای بک میں دستیاب ہے، تو آپ ای بک سے پڑھ پائیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ مشال کو مزید نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا، مگر مشال اب خود ہی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ توبہ ہے بھائی، بیوی کے آتے ہی یہ کچھ زیادہ ہی بے باک ہو گئے ہیں۔ اسے خود اپنی بات پر ہنسی آ گئی۔ شادی سے پہلے تو سگما میل بن کر پھرتے تھے، اور اب دیکھو ہر وقت میری ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اترانے لگی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ وہ دل و جان سے عبیر کی ایسی اداؤں پر فدا تھی، مگر پھر اس کی سوچ اچانک ایک دوسرے رخ پر چلی گئی۔ اگر میری شادی عبیر سے نہ ہوتی تو کیا یہ روبینہ سے شادی کرتے؟ کیا تب بھی وہ اسی طرح اس کا خیال رکھتے؟ کیا تب بھی اتنی ہی محبت کرتے؟ تب بھی یہ سب ہوتا؟ ایک لمحے میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مطلب میں کوئی خاص نہیں ہوں، انہوں نے تو مجبوری میں مجھ سے شادی کی ہے نا، کیونکہ اپنی بہن کی زارون سے جو کروانی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ اگر مجبوری میں کی ہوتی تو کیسی مجبوری؟ زارون تو خوشی خوشی دعا سے تب بھی شادی کرنے کو تیار تھا جب عبیر روبینہ سے کر لیتا۔ پھر کیسی مجبوری؟ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ عبیر کو مشال سے شادی کرنی پڑی؟ وہ یہ نہیں سوچ پا رہی تھی۔ وہ بس نیگیٹو سوچیں رکھ کر اوور تھنکنگ کر رہی تھی۔ کون سا میں ان کی پسند تھی؟ میں تو امیچور تھی نا، انہیں تو روبینہ پسند تھی۔
ہوں۔ وشال نے خود ہی اپنی سوچوں میں الجھ کر اپنا موڈ خراب کر لیا تھا۔ اسے اپنے دل کو پریشان کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کی ضرورت قطعی نہیں تھی۔ وہ خود ہی اپنی سوچوں میں الجھ کر خود کو اداس کرنے کے لیے کافی تھی۔ یعنی وہ خود اپنے موڈ سوئنگز سے اپنا موڈ خراب کرنے میں ماہر تھی۔ اسے کسی تیسرے شخص کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ کوئی آ کر اس کا موڈ خراب کرے، وہ خود اپنا موڈ اچھے سے خراب کر لیتی تھی۔ وشال کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے غصے سے عبیر خان کو آواز دی۔ عبیر۔ اس نے غصے سے عبیر کو پکارا۔ کچھ ہی دیر بعد عبیر سفید شرٹ اور بلیک ڈریس پینٹ میں تیار ہو کر وہاں آیا۔ اس کے کپڑے نفاست سے استری کیے ہوئے تھے اور ہمیشہ کی طرح اس کی شخصیت میں ایک خاص وقار تھا۔ کیا ہوا؟ میں تیار ہو رہا تھا، عبیر خان نے صفائی پیش کی۔ عبیر نے آگے بڑھ کر مشال کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ مشال نے فوراً رخ دوسری طرف کر لیا۔ تیار ہو رہے تھے؟ میرا خیال رکھنا چاہیے نا، کب سے وہاں بیٹھی تھی؟ مشال نے عبیر کو بنا مطلب کے باتیں سنائیں۔ کیوں ناراض ہو رہی ہو جان؟ یہیں تو تھا نا، آ تو گیا فوراً، اب تم ایسے ناراض ہوگی؟ عبیر نے اسے خفگی دکھائی۔ عبیر نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ مشال نے قدرے ناراضی سے کہا، میرا سوٹ نکالے کوئی اچھا سا، زیادہ باتیں نہ بنائے۔ جو حکم میڈم صاحبہ۔ عبیر مسکراتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے ہلکے پنک رنگ کا ایک خوبصورت لباس نکالا اور مشال کے قریب رکھ دیا۔ سوری، یہاں پر بلو رنگ تھا، پنک نہیں تھا۔ اس نے ہلکے بلو رنگ کا ایک خوبصورت لباس نکالا اور مشال کے قریب رکھ دیا۔ مشال نے لباس پہنا اور چند ہی لمحوں میں وہ ریڈی ہو کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ عبیر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے محبت سے مشال کی گال پر بوسہ دیا اور اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ کیا ہوا؟ بولو، بتاؤ مجھے، ابھی تک تو تم ٹھیک تھی، اب اچانک سے ایسا کیا ہو گیا؟ بتاؤ۔ پہلے وہ چپ رہی، لیکن عبیر خان کے اصرار پر مشال کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بول پڑی۔ اس کے دل میں موجود سوال آخرکار لبوں تک آ گیا۔ اگر آپ روبینہ سے شادی کرتے تو کیا تب بھی آپ ایسے ہی کرتے؟ تب بھی اتنا ہی پیار کرتے؟ جو کیا اس کا لہجہ بھیگنے لگا تھا، کیونکہ مشال کو بہت زیادہ پیار ملا تھا۔ وہ اس پیار کو کسی کے ساتھ بانٹ تک نہیں سکتی تھی اور نہ سوچ سکتی تھی کہ کبھی کوئی اس کی جگہ پر ہوتا۔ عبیر نے مشال کو دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ وہ کس خیال میں مبتلا ہے۔ بس اتنی سی بات نے میری جان کا موڈ آف کر دیا؟ پگلی ہو تم؟ اس نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے کبھی روبینہ سے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ I had no interest in her۔ وشال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ہمیشہ سے تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، کسی اور سے نہیں۔ عبیر کی بات نے وشال کے دل میں اترے خدشات کو جیسے ایک ہی لمحے میں ختم کر دیا۔ واقعی؟ وشال نے مسرت سے سوال کیا۔ جی بالکل، کیونکہ میں آج سے تم سے محبت نہیں کرتا، میں بہت پہلے سے تمہیں چاہتا آیا ہوں۔ عبیر خان نے آخرکار اس سچائی کا خلاصہ کر دیا۔ وشال کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ پھر کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اور رات کو جو باتیں کی وہ تو یکسر مختلف تھیں۔ وشال نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ عبیر ہلکا سا مسکرایا۔ کیونکہ تم ہمیشہ مجھ سے چڑھتی تھی، مجھ سے کھار کھاتی تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری باتیں تمہیں عجیب نہ لگیں۔ وشال نے فوراً جواب دیا، کوئی نہیں، آپ نے ہی مجھے خود سے دور کیا تھا، آپ دور رہنے لگے تھے جب سے مجھے چوٹ لگی تھی میٹرک کے بعد سے۔ پہلے آپ اتنے خڑوس نہیں تھے جتنے بعد میں ہو گئے تھے۔
ابیر نے گہری سانس لی۔ یار اس کی بھی وجوہات تھی۔ جیسے کہ میں نے بتایا ہے تم بہت امیچور تھی، ہر وقت بچپنا کرتی، میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، جب تمہیں چوٹ لگی اور تم گری تھی تو اس کے بعد میں تم سے کچھ دور ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہیں خود کو سنبھالنا سیکھنا چاہیے، تمہیں میچور ہونا ضروری تھا۔ مشال خاموشی سے سنتی رہی۔ تمہیں اس گھر میں کسی کا ڈر خوف نہیں رہتا تھا، تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی رہتی تھی، جو دل میں آئے کرتی تھی۔ پھر وہ چھت والے حادثے نے میری جان نکال لی تھی۔ مجھے لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کبھی بھی اکیلے دوبارہ چھت پر جاؤ۔ مجھے لگا تمہاری یہ اکڑ ختم کرنا ضروری ہے، تمہاری زندگی میں موجود بچپنا ختم کرنا ضروری ہے، تمہیں سنجیدہ اور سمجھدار بنانا ضروری ہے، تمہیں روک ٹوک کرنا ضروری ہے۔ اکلوتی اور لاڈلی تھی، اس لیے کسی کی نہیں سنتی تھی۔ ابیر کی آواز میں اب وضاحت تھی۔ میری تمہارے ساتھ بہت قربت تھی، شاید اسی وجہ سے تم بہت زیادہ بچپنا کرتی تھی، اس لیے میں نے جان بوجھ کر تم سے کچھ فاصلہ رکھا، کیونکہ تمہیں روکنا تھا۔ مشال نے اسے دیکھا، اب اس کے چہرے پر ناراضی نہیں تھی بلکہ تجسس تھا۔ آپ کو مجھ سے کب سے پیار ہے اور مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ مشال نے چہکتے ہوئے پھر سے وہی سوال پوچھا جو وہ پہلے بھی پوچھ چکی تھی۔ ابیر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب میں خود 18 سال کا تھا اور تم 10 سال کی چھوٹی سی بچی تھی، ہر چیز کے لیے ضد کرتی تھی، کبھی کچھ چاہیے ہوتا تھا اور کبھی کچھ۔ تب سے ہی میں تم سے اٹیچ تھا، تم سے مانوس تھا، تم سے لگاؤ تھا۔ مشال شرما کر مسکرائی۔ اچھا، پھر کیوں کہتے تھے کہ روبینہ سے شادی کروں گا؟ تم سے اچھی ہے، وہ کام کرتی ہے، سگڑ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، بلا بلا بلا۔ وہ ابیر کے بازو پر سر ٹکا کر بولی، بتائیں نا۔ ابیر نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کیونکہ میں تمہیں کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ جیسے میں تمہارے پیار میں پاگل ہوں۔ مجھے خوف تھا کہ اگر تم نے کبھی مجھ سے محبت کا ناٹک کیا تو میں سہ نہیں پاؤں گا۔ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہ کیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ اگر تم اسی طرح میرے ساتھ رہتی تو شاید تمہیں احساس نہ ہوتا کہ میں تمہارا کزن ہوں، تمہارے لیے نامحرم ہوں، اور ہمارا نکاح یا شادی ہونا نارمل ہے، جائز ہے۔ اس نے چند لمحے رک کر اسے دیکھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں خاموش رہتا تھا، اقرار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اس لیے بھی تم سے دور تھا کیونکہ مجھے پتا تھا جس دن سے تم میری دسترس میں آؤ گی میں تمہیں بہت ٹف ٹائم دوں گا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری شادی 18 سال میں ہو جاتی یا 22 سال میں ہو جاتی۔ مجھے تمہارے لیے اتنے سالوں تک صبر کرنا پڑا۔ میں اس شادی میں تمہاری رضامندی چاہتا تھا۔ میں صرف یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو مجھے تم چاہیے ہو۔ میں چاہتا تھا تم خود مجھ تک آؤ۔ لیکن جب تم نے خود اقرار کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس کے بعد تمہارے بنا رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے کل رات میں نے بھی اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ابیر نے مشال کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ مشال کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ابیر کی اتنی ساری باتیں اور اقرار سنتے مشال کو احساس ہوا کہ ابیر خان کا اس کے لیے پیار بے لوث ہے، حد سے زیادہ ہے۔ کاش اسے پتہ ہوتا کہ ابیر اس سے اتنا پیار کرتے ہیں تو وہ انہیں کبھی اتنا تنگ نہ کرتی۔ ابیر، آئی لو یو سو مچ، آئی لو یو سو مچ۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ڈرتے ڈرتے بولی، ابیر، میں بھی آج آپ سے کچھ کنفیشن کرنا چاہتی ہوں۔ مشال اپنے ناٹک کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی،
کہ اس نے بس ابیر کو حاصل کرنے کے لیے وہ سب کھیل رچایا تھا؟ کہو۔ ابیر نے پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھا، مگر اسی لمحے دروازہ بج اٹھا۔ مشال، ابیر، باہر آؤ، کہاں ہو بچے؟ مشال بیٹا، کشف کی آواز سنائی دی۔ مشال بیٹا، دعا اور زارون آئے ہیں، نیچے آ جاؤ، ابھی تک تم لوگوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ مشال بولنا چاہتی تھی لیکن کشف کے بلانے کی وجہ سے وہ بول نہ پائی تھی۔ جی مما، آ رہے ہیں، مشال نے فوراً جواب دیا۔ ابیر اس کے گال کو اپنے انگوٹھے اور انگلی سے پچکارتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور نیچے چلا گیا جبکہ مشال ابھی تیار ہونے لگی۔ اس نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے بال سنوارے اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ وہ برش اٹھائے ہوئے تھی جب تقریباً آدھے گھنٹے بعد ابیر دوبارہ اوپر آیا۔ مشال تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہو گئی تیار؟ کب سے دعا تمہارا پوچھ رہی ہے۔ وہ مشال کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ تو جناب یہ ہیں ہمارے ابیر خان، بے حد ہینڈسم اور پیارے سے، اور یہ ہے ہماری مشال جو کہ بہت پیاری ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ کپل پسند ہے اور آپ پوری ایپیسوڈز فل PDF فل ای بک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر کمیونٹی پوسٹ میں بھی ہوتا ہے اور ناول کی ویڈیوز میں بھی لگایا جاتا ہے۔ آپ لوگ لازمی ای بک کو پڑھیں۔ ای بک ری ایڈیٹڈ ورژن میں تیار ہو چکی ہے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہو گئی تیار، آپ کا انتظار کر رہی تھی، مشال نے مسکرا کر جواب دیا۔ ابیر اس کے پاس ہی بیٹھا اس کی تیاری دیکھ رہا تھا۔ چلیں چلتے ہیں۔ ابیر آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جلدی کرو، کب تک مجھ سے اپنی خدمتیں کرواتی رہو گی؟ ہاں، اب اتنی بھی خدمت نہیں کروا رہی ہوں۔ مشال نے ابیر کے سینے پر ہلکے سے مکہ مارا تو ابیر مسکرا دیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ مشال نے اچانک اسے دیکھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ابیر نے اسے دیکھا مگر ہمیشہ کی طرح فوراً تعریف کرنے کے بجائے خاموش رہا۔ آپ کو تعریف کرنا منع ہوتا ہے کیا؟ بندہ اپنی بیوی کی تعریف بھی کر لیتا ہے، آپ تو تعریف ہی نہیں کرتے ہیں۔ ابیر نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں ایسے چونچلے نہیں پالتا نا، اسی لیے نہیں کرتا۔ آج تعریفیں کروں گا تو کل کو اگر نہ کی تو تم میرا سر کھا جاؤ گی کہ ابیر آپ اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ سب کون سنے گا؟ ابیر آپ بہت بدل گئے ہیں۔ ویسے بھی میں تمہیں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ میں بدل گیا ہوں۔ ابیر خان نے اسے صفائی پیش کی۔ مشال نے فوراً منہ بنا لیا۔ اس کا مطلب آپ میری تعریف نہیں کریں گے صرف اس لیے کہ پھر ہمیشہ کرنی پڑے گی؟ واہ، کیا سوچ ہے، عجیب ہیں آپ۔ اس نے ناراضی سے نظریں پھیر لی۔ ابیر نے اس کے انداز کو دیکھا اور نرم لہجے میں بولا، تعریف سے زیادہ میرے عمل دیکھا کرو نا، میرے عمل میں کوئی کمی ہو تو بتاؤ۔ مشال نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میرے عمل میں تمہارے لیے محبت ہے، اپنائیت ہے، پیار ہے
تو وہ سب سے اہم ہے مشی، وہ میٹر کرتا ہے، محض تعریفیں نہیں۔ اس کے الفاظ میں ایسی سچائی تھی کہ مشال خاموش ہو گئی۔ میں ہر چیز تمہیں کھول کھول کر بتا چکا ہوں، تم سے محبت ہے، کب سے محبت ہے وہ بھی بتا چکا ہوں، پیچھے کیا رہ گیا؟ کیا ضروری ہے کہ صبح شام تمہاری تعریفوں کے پل باندھتا رہوں؟ مشال اسے دیکھتی رہی۔ عبیر کے لہجے میں پھر شرارت اتر آئی۔ اور اگر ایسی بات ہے تو مجھے محبت کرنے دیا کرو۔ جب میری محبت تمہاری روح میں سرایت کرے گی تو تمہیں کسی کمی کا احساس نہیں ہوگا، رائٹ؟ کیا خیال ہے پھر؟ مشال کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، وہ بلش کرنے لگی۔ عبیر نے اسے دیکھا اور شرارتی انداز میں کہا، جو رعایت آج صبح تمہیں دے دی ہے شاید وہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ عبیر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، کوئی ضرورت نہیں، زیادہ فری نہ ہو۔ مشال نے فوراً جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی مسکراہٹ اس کی بات کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ عبیر نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی، نہیں، اب تو نہیں چھوڑوں گا، تاکہ تمہیں میری محبت کا یقین ہو جائے نا۔ اور ویسے بھی ابھی میں فری ہوا کہاں ہوں، ابھی تو فری ہونا ہے مشی۔ مشال نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ عبیر کی باتیں اسے بے اختیار الجھا دیتی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عبیر سیڑھیاں اتر چکا تھا۔ ہال میں پہنچتے ہی اس نے مشال کو صوفے پر احتیاط سے بٹھایا۔ زارون اس وقت واپس جا چکا تھا، جبکہ دعا باتھ روم گئی ہوئی تھی۔ عبیر کو اچانک صبح کی وہ ادھوری گفتگو یاد آ گئی۔ مشی، تم کون سی بات کرنا چاہ رہی تھی اوپر؟ تم کہہ رہی تھی کہ کچھ کنفیشن کرنا چاہتی ہو، کیا تھا؟ بتاؤ۔ مشال چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے نظریں چرا لی۔ شام کو بتا دوں گی نا، آرام سے۔ عبیر نے اسے بغور دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ مشال کوئی اہم بات اپنے دل میں چھپا رہی ہے، مگر اس نے اسے مجبور نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آئی ول ویٹ فار دیٹ۔ یہ کہتے ہوئے عبیر دوبارہ اوپر چلا گیا۔ مشال وہیں بیٹھی دعا کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر اس کے دل میں ایک راز تھا، ایک ایسا اعتراف جسے وہ صبح عبیر کے سامنے زبان پر لاتے لاتے رک گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں چھپی ہوئی بات لبوں تک آتے آتے رک جاتی ہے، شاید اس لیے کہ دل جانتا ہے کہ کچھ اعتراف صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ زندگی کے کسی نئے باب کا آغاز ہوتے ہیں۔ مشال کے لیے بھی وہ اعتراف کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شام کو اسے عبیر سے اپنی بات ضرور کہنی ہے، مگر وہ کیا بات تھی؟ یہ راز ابھی مشال کے دل میں محفوظ تھا، اور شاید آنے والی شام اس محبت کی کہانی میں ایک اور خوبصورت حقیقت آشکار کرنے والی تھی۔ محبت کی گہرائی صرف ان لفظوں کا نام نہیں جو زبان سے ادا کیے جائیں۔ کبھی کسی کی خاموشی میں بھی پوری داستان چھپی ہوتی ہے، کبھی کسی کی ایک نظر میں پورا اقرار ہوتا ہے، اور کبھی ایک مختصر سا انتظار انسان کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ وہ کسی کے لیے واقعی خاص ہے، جیسے عبیر خان کے لیے مشال خاص تھی اور مشال کے لیے عبیر خان خاص ہے۔ اس کہانی میں چھپی الگ الگ پیچیدگیاں وقت کے ساتھ کہانی کو کھولیں گی۔ ہم جتنا آگے بڑھیں گے یہ کہانی بھی دلچسپی کے ساتھ آگے بڑھتی جائے گی۔ پری رائٹنگ، رائٹر پری راجپوت، انسٹاگرام آئی ڈی رائٹنگز بائی پری، ٹک ٹاک آئی ڈی pari.novels۔
تو اگر آپ کو کوئی بھی ضروری بات کرنی ہو تو آپ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک کے ذریعے بھی مجھ سے رابطہ کر کے کر سکتے ہیں، اور میرا آفیشیل کانٹیکٹ نمبر آپ سب کے پاس ہے آلریڈی۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ کمیونٹی سے دیکھ سکتے ہیں، چینل کے بایو میں نمبر دیا ہوا ہے، اپڈیٹس حاصل نمبر کے ذریعے کر سکتے ہیں، واٹس ایپ چینل بنایا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے اہم سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا اہم سوال کیا ہے؟ پیارے ریڈرز، مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اگلی قسط محبت کی گہرائی کی چاہیے یا پھر ایک نیا ناول شروع کروں جو کہ ہے حیان کی دلہن۔ حیان کی دلہن ایک بہت خوبصورت ناول ہے جو میں لکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ، اور اس کی کچھ اقساط میں نے لکھ لی ہیں اور میں اسی چینل پر انشاءاللہ پوسٹ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو نیا ناول بھی پڑھنے کو ملے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ محبت کی گہرائی کی وہ قسطیں بھی پڑھ پا رہے ہیں جو میں نے بیچ میں چھوڑ دی تھی اور دینا چھوڑ دی تھی۔ تو کامنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 33 چاہیے محبت کی گہرائی کی، یا پھر حیان کی دلہن کی ایپیسوڈ نمبر 1 چاہیے۔ جنہوں نے اب تک واٹس ایپ چینل جوائن نہیں کیا لازمی کر لیں، لنک کمیونٹی پوسٹ میں موجود ہے۔ ناول کے متعلق تمام ضروری اپڈیٹس دے دی جاتی ہیں۔ تو پیارے ریڈرز، ابھی آپ لوگ جو ہے وہ اگر نیو ہیں میرے چینل پہ، فرسٹ ٹائم آپ نے میرا چینل جوائن کیا ہے پری رائٹنگ کا یوٹیوب چینل، تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں چینل کو۔ اس ناول کی ای بک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ای بک چاہیے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 032782244761 کے اوپر، اور کوئی ہائی ہیلو کے میسیجز انٹرٹین نہیں کیے جاتے، صرف ای بک خریدنے والے لوگ ہی میسیج کیا کریں، باقی کے کوئی فالتو میسیجز نہیں کیا کریں، اور نہ ہی کوئی ادھر ادھر کے سوال کیا کریں، کیونکہ ساری اپڈیٹس یوٹیوب پر دیتی ہوں، یوٹیوب کی کمیونٹی پوسٹ میں دیتی ہوں، اور واٹس ایپ چینل کے پری رائٹنگ کے چینل پہ دیتی ہوں، تو وہاں سے آپ کو ساری اپڈیٹس مل جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ کامنٹ میں بتائیں گے تو نیکسٹ ایپیسوڈ اسی حساب سے آئے گی۔ ایکٹیو ہو جائیں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ لازمی کریں، اور پائیں فری ایپیسوڈ جیتنے کا موقع، فری پیڈ ایپیسوڈ جیتنے کا موقع۔ اگر آپ لوگوں کو فری پیڈ ایپیسوڈ چاہیے ہوتی ہے تو لائک اور کامنٹ لازمی کیا کریں ہر ویڈیو پہ، تاکہ آپ لوگوں کو مفت میں پیڈ ایپیسوڈ پڑھنے کا موقع مل سکے۔ تو چلے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس والے لوگوں کا خیال رکھیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔